بغداد شریف میں ایک بندہ تھا، اس کی 17 سالہ بیٹی بال سکانے کے لیے چھت پر گئی، غائب ہو گئی۔ اب وہ بڑا پریشان ہوا، مختلف اولیاء سے رجوع ہوا، مگر کوئی اس کا جواب دے نہیں سکا۔ بڑے پیر غوث اعظم دستگیر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ غوث پاک نے ارشاد فرمایا فلاں جنگل کی طرف جاؤ اور گھیرا ڈال لو اور جا کر اس میں بیٹھ جاؤ اور میرا نام لے کر بیٹھ جانا، اور یاد رکھنا کہ تمہیں کوئی کچھ کر نہیں سکے گا۔ گھیرا ڈال لینا، تمہارے گھیرے میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا، اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لے کے بیٹھنا، اور جو بھی آئے ڈرنا نہیں، تم تنہا نہیں ہو، میں تمہاری سرپرستی کر رہا ہوں، ڈرو نہیں، جو ہوتا ہے دیکھو۔ وہ گئے، جا کر جنگل میں بیٹھ گئے، گھیرا ڈال لیا، بیٹھ گئے جنگل میں جا کر۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد رات جو ہی شروع ہوئی، مختلف قسم کے جناتوں کا آنا، جنوں کا آنا شروع ہوا، الگ الگ ہیبت ناک شکلوں میں ان کے قریب آتے، مگر ان کو کوئی ہاتھ لگا نہیں پاتا۔ یہ قصہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، آخرکار ایک بڑی فوج آئی جنات کی۔ ان میں ایک وہ تھا جو سواری پر سوار تھا، بڑی عزت و شان کے ساتھ وہ آیا، اور وہ آ کر ان کے دائرے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کھڑے ہونے کے بعد اس نے کہا آپ کو کیا ضرورت پڑی ہمیں بلانے کی؟ تو انہوں نے کہا میری بیٹی کو کسی جن نے اٹھا لیا ہے، بڑے پیر نے یہ ارشاد فرمایا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی مجھے واپس کر دی جائے۔ تو اس نے کہا بس آپ اپنا علاقہ بول دیجئے، اس علاقے سے۔ کہنے لگا بس 5-10 منٹ دیجئے گا۔ 5-10 منٹ نہیں گزرے، بیٹی کو بھی حاضر کر دیا گیا، اس جن کو بھی حاضر کر دیا گیا، وہ پکڑ کر لایا گیا بادشاہ کے سامنے جن کے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا تو نے بڑے پیر کے علاقے میں اور بڑے پیر کے غلاموں پر ہاتھ ڈالا ہے، اور تو نہیں جانتا کہ یہ بڑے پیر ہے کون، تو نہیں جانتا، بیوقوف، نادانی میں تو نے یہ حرکت کی ہے، اب تو زندہ رہنے کے لائق نہیں ہے۔ جنات کے اس سردار نے اس کا سر قلم کر دیا اور اپنی پیشانی زمین پر رکھ دی اور اپنی جانب سے معافی مانگی۔ اور تو انہوں نے کہا آپ لوگ جنات ہو کر بڑے پیر سے اتنا ڈرا کرتے ہیں؟ تو اس جن نے کہا ہم نہیں، ہمارے بڑے بڑے بھی غوث پاک کے نام سے کانپ جایا کرتے ہیں۔ وہ ہے ان کی ہیبت اور ان کے دبدبے کا عالم یہ ہے، پوری کائنات کے سارے شیطان ان کے نام سے کانپتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ بنایا ہے۔ یہ باتوں کو لوگ پھیکم پاک بولتے ہیں، میری بہت سی باتوں کو لوگ آج کل کہہ رہے ہیں۔ آپ بولیں گے مجھے کیسے پتا چلا؟ مجھے اس واسطے پتا چل رہا ہے کہ جب یوٹیوب پر اور فیس بک پر اپلوڈ ہوتے ہیں تو نیچے کمنٹس جب آتے ہیں تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے۔ نوجوان کہتے ہیں آپ اچھا پھینک لیتے ہیں، بہت اچھا، عجیب باتیں نوجوان مجھ سے کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ پھیکم پھاک نہیں ہے، یہ باضابطہ روحانی نظام ہے۔ یہ نہیں سمجھنے والے اس کا انکار کرتے ہیں، مگر ایک نظام ہے۔ اب یہ لوگ سمجھتے ہیں یہ جو پورا اسلام بچا ہوا ہے ہمارے آرٹیکلز کی وجہ سے، ہماری کتابوں کی وجہ سے، ہمارے مدرسوں کی وجہ سے، اور ہماری کتابوں کی وجہ سے، ہماری تقریروں کی وجہ سے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ایک وہم باطل ہے جو بہت سے لوگوں کے سروں میں سمایا ہوا ہے کہ ہماری وجہ سے دین باقی ہے۔ اہل اللہ جانتے ہیں دین کی جو حفاظت ہو رہی ہے وہ ان ظاہر بین علماء کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے، اللہ کے ولیوں کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، دین کی حفاظت اور حالات کیسے سے کیسے سخت آ جائیں، اسلام سکڑنے کے بجائے پھیلتا چلا جا رہا ہے۔